عجیب و غریب واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر کے 20 شہداء ہیں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بڑا وقت لگا۔ مسلمانوں کو بڑا وقت لگا دشمن کو زیر کرنے میں، فتح اور نصرت کو قربت اس سے پیدا کرنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن تھے۔ ایک شخص چرواہا، اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کائے کی جنگ ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا در اور باب کھل نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے، نبی ہونے کی بات کرتا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اللہ تک رسائی کی بات کرتا ہے، ہر دکھ کو مٹانے کی، ہر حوالے سے انسانوں کو مسرور بنانے کی بات کرتا ہے۔ اس چرواہے کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں وہ شخص کون ہے یہ چرواہا؟ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر خیمے میں داخل ہو گئے۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں آپ نے گھیراؤ کیا ہوا ہے ہمارے قلعے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت اس کے سامنے پیش کی اور اس کو بتایا کہ تمہارا رب خوش ہوگا تو کن انعامات سے نوازے گا، کن جنتوں میں تم کو داخل کرے گا۔ حیران ہو کر آپ کی طرف دیکھتے رہے، آپ کی بات کو سنتے رہے۔ پھر عرض کیا کہ حضور ذرا میری طرف تو دیکھیے، آپ میں جس قدر کالا کلوٹا بد شکل اور سیاہ فام انسان ہوں، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، اگر آپ کی بات کو سچ اور درست سمجھوں تو کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا، اللہ کی پہچان تم کو جنت میں لے جائے گی، مجھے نبی آخر الزماں ماننے کا عنوان تم کو جنت میں لے جائے گا۔ ہنسے اور کہا کہ اچھا ذرا میرے سے قریب تو آئیے، آپ تو ذرا دور بیٹھے ہیں، دیکھیے کس قدر بدبو میرے جسم سے آ رہی ہے، کتنا غلیظ اور گندا اور میلا لباس میں نے پہنا ہوا ہے، کیا اس کے باوجود میں جنت میں چلا جاؤں؟ اس قدر بھدا اور سیاہ فام ہونے کے بعد، اس قدر گندا انسان ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تم کو جنت میں لے جائے گا، اور ایمان کے حوالے سے اللہ سے تعلق جتنا بڑھاؤ گے اتنا ہی جنت کے اندر پاؤ گے۔ تو پھر کچھ دیر سوچا اور پھر ایک سوال کیا اور کہا کہ حضور بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، لیکن ان بکریوں کا کیا کروں؟ ان بکریوں کو تو میں اجرت پر چراتا ہوں، میری بکریاں تو نہیں ہیں، یہ تو میرے پاس امانت، ان کا میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہکا دو، جب آخری بکری بھی قلعے کے اندر چلی جائے اور اپنی منزل کی نشاندہی اس کو نظر آ جائے، پھر میرے پاس آ جاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا کہ جنگ اپنے جنوں پر پہنچی ہوئی تھی، جوبن کو چھو رہی تھی، معراج کی منزلیں طے کر رہی تھی، اور جنگ اس کے اندر اچانک تیزی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود جاؤ اور جا کر اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر پہنچے، اپنے آپ کو شامل کیا، لیکن لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلے گئے۔ جس وقت غزوہ خیبر کے 20 شہداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، آپ ہر شہید کے سرہانے کھڑے ہوئے، اس کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے، ان کے تمام شہداء کے حق میں آپ دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی رب سے دعا اور التجا کرتے رہے۔ لیکن جس وقت
حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے پہنچے تو اچانک آپ آگے بڑھ گئے اور وہاں نہ رکے اور نہ ایک لمحے کے لیے ان کی طرف گویا دیکھا۔ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ چل رہے تھے۔ سفر ختم ہوا تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ نے تمام شہداء کے لیے دعا فرمائی، آپ تمام شہداء کے سرحانے کھڑے ہوئے، آپ نے سب کے چہروں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، لیکن اسود رائی کے سرحانے نہ آپ کھڑے ہوئے نہ آپ نے اس طریقے کا منظر پیش کیا، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اسود رائی کے سرحانے پہنچا تو وہ حوروں کے نرغے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ نگاہیں ٹک نہیں رہی تھی، اور ان کے جسم سے خوشبوؤں کی ایسی لپٹیں آ رہی تھی کہ ٹھہرنا وہاں محال تھا۔ دیکھا آپ نے یہ واقعات کیوں ہیں؟ آخر صحابہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے ان واقعات کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ان واقعات کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان سب کے اندر ایک رہنمائی ہے، ان تمام واقعات کے اندر ایک حجت ہے جو تمام ہوتی ہے۔ یہ تمام واقعات اہل ایمان کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کرتے ہیں، رب کی طرف چلنے اور بڑھنے اور تعلق باللہ کی استواری کے پیمانے متعین کرتے ہیں، اور انسان ان منزلوں کی طرف چلتا اور بڑھتا ہے، اور کشا کشا اور شادہ اور فرحہ ان منزلوں کی طرف چلتا اور بڑھتا ہے، اور کشا کشا اور شادہ اور فرحہ اپنی جنت اور رب کی رضا کو اپنے لیے یقینی بنا لیتا ہے۔